اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الہود آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشش والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں ان کے لیے چلتی جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا بولا، کشتی میں سوار ہونے کے بغیر ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس شخص کے وہ جس پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ اسی وقت میں باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی ویو جو آتی لہر آئی، سو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوا سب ڈوب گئے اور مر گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا زمین کو، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو حکم دیا بارش رک جا، تو زمین کا پانی سوکھ گیا اور آسمان چپ ہو گیا، اور وہ کشتی جڑی پہاڑ پہ رک گئی، اور فرمایا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں داخل تھا، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کا حکم آیا، اے نوح، بے شک وہ تیرا بیٹا گھر والوں میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، بس مجھ سے وہ سوال نہ کیا کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں تمہیں نصیحت دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے میں وہ سوال کروں جو مجھے کچھ علم نہ ہو، جس کا مجھے کچھ علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ آپ کشتی سے اتر جاؤ، اور جو تم پر ہے اور جو طبقے یعنی لیولز پر ہے، اور آئندہ پھر کچھ ایسے بھی گروہ ہوں گے جنہیں ہم دنیا کی نعمتیں دے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس آپ صبر کرے، بہتر انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض جھوٹی بات کہتے ہو۔ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں اس بات اور تبلیغ پر تم سے کوئی پیسے نہیں لیتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہود علیہ السلام نے کہا، اور اے لوگوں، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب سچے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمانوں سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت بڑھا دے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے انکار نہ کرنا۔
آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی لے کر نہیں آئے اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم اس کے سوا کچھ نہیں بول سکتے کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا اس لیے تم یہ بات کر رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رکھو کہ تمہارے معبودوں سے میرا کوئی تعلق نہیں جنہیں تم شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا تم سب اور تمہارے معبود باطل مل کر میرے خلاف ہے، میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو پھر مجھے وقت بھی نہ دینا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں نے اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں یعنی اللہ سب جان کو پکڑے ہوئے ہے اور سب اس کے کنٹرول میں ہے، بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے والوں سے ملتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر بھی ہود علیہ السلام نے کہا پھر بھی اگر تم انکار کرو میں تو آخر فائنلی وہ تمام حکم تمہیں پہنچا دوں گا جو اللہ نے مجھے دیا تھا جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ریپلیس کر دے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت کی وجہ سے بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، ہر ظلم کرنے والا، غرور کرنے والا اور اللہ کے دشمن کو حق کے حکم کو فالو کیا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سوا ان کے اللہ نے سب کو دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی لگے گی لعنت۔ یاد رکھو قوم عاد نے رب کے ساتھ کفر کیا تھا، خبردار ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت دور ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔